جشن عید میلاد النبی مرحبا مبارک ہو، لیکن جس کے لیے یہ جشن منانے جا رہے ہیں یا جس کے لیے یہ جشن منا رہے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی حق تلفی نہیں کی، انہوں نے کبھی ہٹھ دھرمی نہیں کی، نہ کسی کا مال کھایا، نہ کسی کی خیانت کی، ہمیشہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچا بچا کر اللہ کے بندوں کو جنت کی طرف لائے اور ہمیشہ لوگوں کو آسانیاں فراہم کرائیں اور ہمیشہ لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ہمیشہ اپنے پرائے کی مصیبت میں کام آئے۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلمان، سب کے ساتھ ایک جیسا احسان، ایک جیسا اخلاق، ایک جیسا سلوک، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر کافر و مشرک، یہودی، عیسائی، سب نے آپ کا دامن تھام لیا، یعنی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ایمان پر کھڑا کیا اور پورے 13 سال تک ایمان پر محنت کرائی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پورے 13 سال تک ایمان پر محنت کیے، تب جا کر پنجگانہ نماز فرض ہوا، اس پر بھی لوگوں کو آپ نے ان نمازوں پر کھڑا کیا، پھر سال میں 1 ماہ کے روزے کی دولت عطا فرمائی، پھر مال کا میلی نکلوایا، یعنی زکوٰۃ فرض ہوا، اور بعد میں مالدار کو بیت اللہ شریف کے سفر کا حکم نازل کیا۔ اسلام کی حفاظت میں ہونے والے زیادہ تر معرکہ یعنی غزوہ میں خود بھی شرکت کی اور قیدی کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار فرمایا۔ اللہ کے بندوں کو گھر گھر جا کر، در در جا کر خوشامد کی، انہیں دین کی دعوت پہ یکجا کیا، انہیں اللہ والا بنایا، انہیں مسجد والا بنایا اور انہیں جہنم سے بچنے والا اور جنت میں جانے والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منشا تھا کہ عالم انسان جہنم کی خطرناک وادی سے بچ جائے اور خوبصورت جنت کے آغوش میں آ جائے۔ آپ نے اس کے لیے فاقہ پر فاقہ کیا، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر شہر بدر ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپڑ کھائی، گالی کھائی، آپ پر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، آپ پر ریت اور بہارن ڈالا گیا اور آپ کو پتھر سے مارا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوا، آپ کے پیارے چچا شہید کر دیے گئے۔ اسی کے لیے 3 سال تک پہاڑ کی گھاٹی میں زندگی بتانی پڑی، اسی کام کے لیے مکہ معظمہ اور بیت اللہ شریف چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کو اپنا مسکن بنانا پڑا، کبھی سکون نہیں پایا اور آخر تک اسی کے لیے، یعنی اسی کام کے لیے، اسی دین کے لیے جو دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اسی کے لیے روتے ہوئے اور اس امتی کے لیے بلکتے ہوئے رحلت فرمائی۔ آپ غور کر لیں، آج جشن عید میلاد النبی ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، جو حکم کیا اور جس طریقے پہ لوگوں کو کھڑا کیا، اس پر ذرا سا خود کو میزان پر تول کر دیکھ لیں۔ کیا ہم ایمان کی محنت کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان کو بچانے اور بنانے کے ہمتن مصروف رہتے ہیں؟ کیا نماز ہماری زندگی میں قائم و دائم ہے؟ کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ لیے، یہ مرضی کا مذہب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نہ کوئی حکم، نہ کوئی پاس، نہ اس سے کوئی محبت، نہ کوئی لگاؤ، نہ اس دین کا جذبہ، نہ اس کے لیے کوئی قربانی۔ اگر روزہ دیکھیں، کتنے روزے باقی ہیں، چھپ چھپ کر، چرا چرا کر، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، گھروں پہ کھا لیا، پردہ گرا کر، پردہ اٹھا کر، اس طرح سے روزوں کو پامال کیا۔ اور پھر زکوٰۃ دیکھیں، زکوٰۃ کا یہ حال ہے کہ ارب و ارب، خرب و خرب روپے بینک میں ادھر ادھر،
پڑے ہوئے ہیں اور اس کا زکوٰۃ بھی صحیح ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ حج کا تو کہنا کیا، فرصت ہی نہیں ملتی، بہانہ ہے، بچی بیاہ کو پڑی ہے کبھی بہانہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کبھی بہانہ ہے، روپے ہیں پاس میں کہتے ہیں روپے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا عبادت تو ضائع کر ہی رہے ہیں، ہم بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کر رہے ہیں، جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، شکوہ، گلہ، کینہ، کپٹ، کسی بات سے ہم خالی نہیں، عاری نہیں ہیں۔ کیا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق ہمیں سکھایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اللہ کے راستے میں پریشانیاں نہیں جھیلیں؟ کیا آپ نے در در جا کر گھر گھر جا کر اللہ کے بندوں کی خوشامد کر کے ان کو دین کے لیے کھڑا نہیں کیا؟ کیا مسجدوں کو بھرنے کی آپ نے کوشش یا حکم نہیں کیا؟ یا آپ نے مؤذن اور امام پر حکم جاری نہیں کیا؟ یا ایک ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لانے کو سرگرداں نہیں پھرے؟ غور کریں، آج ہم دعوت دین کی محنت کے نام پر ایک اضافی دین سمجھتے ہیں۔ جو دین ہے اس دین کو دین نہیں سمجھتے، جو دین نہیں ہے اس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ اور خوشی میں یہ کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہے، یہ رحلت کا دن بھی ہے، آپ اسی دن میں رخصت بھی ہوئے، اسی تاریخ کو پیدا بھی ہوئے، یہ جشن منا رہے ہیں، یہ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، مرحبا، مبارک ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشیوں کے لیے کبھی کوئی اشارہ نہیں دیا، نہ کبھی صحابہ کرام رضی اجمعین نے اسے منانے کی کوشش کی، نہ تاریخ میں کہ پڑھنے میں اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے۔ خیر آپ منا لیں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی دق پہنچا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جھوم رہے ہیں اور کام پر عمل سے گھوم رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا رنگ لائے گا، آپ دیکھنا جب آپ آخرت میں جائیں گے اپنے پیارے آقا کو حوض کوثر پر خود سے بہت اداس، غمگین اور غصہ میں پائیں گے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کھویا اور آپ نے کیا پایا۔ بے شک آپ کا دعویٰ ہے ہم نے بہت کچھ پایا، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت کچھ پایا، لیکن ہم قرآن کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں کہ ہم نے کیا پایا، اور حدیث کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ ہم نے کیا پایا۔ نہ کبھی کسی کا ماننا، نہ کبھی کسی کی لیڈرشپ کو قبول کرنا، نہ کسی امام کی بات کو سننا، نہ سنانا، نہ ماننا، نہ محنت اور ہٹھ درمی اور ضد، جو کہا ہے وہ کریں گے، جو ہم جانتے ہیں یہ ہم کی دعوے داری۔ بے شک شیطان مردود اس ہم کی وجہ سے اور عجب کی وجہ سے اور فخر اور گھمنڈ جتانے کی وجہ سے رائندہ درگاہ ہوا۔ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رحمت کی دعا کی اور ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق لیا، جو آج ہم بچے ہوئے ہیں، نہ تو پچھلی قوم کی طرح ہمارا حشر ہوتا۔ لہٰذا جتنا بتایا گیا اتنا کریں، جیسا بتایا گیا ویسا کریں، دین پر چلیں، دین سیکھ کر۔ پھر بھی مبارک ہو آپ کو یہ جشن عید میلاد النبی، کہ آج سے یہ کم سے کم اتنا تو عہد کر لیں کہ ہر دن، ہر ہفتہ، نہیں تو ہر مہینہ، نہیں تو سال میں بھی ایک بھی سنت ہماری زندگی میں اضافی صورت میں آ جائے، اور قبر میں جاتے جاتے تک سنتوں کا ایک پہاڑ لے کر یا کئی سنتیں لے کر، یا زیادتی میں ہم سنت کو لے کر پیارے آقا کے حوض کوثر پہ کوثر پینے والے ہم بن جائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھ کر تقویت ملے۔